آئے صحت و سلامتی تمام مومنین و مومنات، بالخصوص علماء اکرام، بالخصوص ولی فقی آیت اللہ علی خامنائی بآواز بلند صلوات۔ آئے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات۔ کے لیے عبد الملاقہ سے ایک مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پورا اجازت ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں نماز شب کا وقت تھا تو میرے مولا نے فرمایا جوف ابن بخاری کیا تم جاگ رہے ہو؟ میرے مولا جب فرش سے بیدار ہوئے تو فرمایا جوف ابن بخاری کیا تم جاگ رہے ہو؟ تو میرے مولا نے اس نے فرمایا کہا کہ یا مولا جاگ رہا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا یہ وہ وقت ہے نماز شب کے وقت، یہ وہ وقت ہے جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا مستجاب ہوگی۔ ان لوگوں کی دعا مستجاب نہیں ہوگی جو ڈھول تاشا تنبورہ باجا بجاتے ہیں اور ظالم حکمران کی نوکری کرتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ اور جو گورنمنٹ سے ٹیکس وصول کرتے ہیں ان کی دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ سر محمد و آل محمد صلی اللہ یہ میرے مولا نے فرمایا جو شخص اپنے اندر نشہ آور چیز منتقل کرتا ہے کوئی بھی ہو تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ وہ 360 پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرض ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات محمد دعا ہے خالق کائنات بحق محمد و آل محمد آپ سب کی عبادت کو قبول فرمائے، ہم سب کی عزاداری کو قبول فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کا روزگار عطا فرمائے، جو صاحب روزگار ہیں ان کا روزگار میں وسعت عطا فرمائے۔ سب سے بڑی دعا امام زمان کے ظہور میں تعجیل عنایت، ہم سب کو صحیح معنوں میں امام زمان کا سپاہی قرار دے۔ ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت۔ بہت اچھے اشعار آپ نے سنے، تو میں آپ کے
ذہنوں کی بالیدگی کے لیے 2 شعر پڑھ دوں، کیونکہ محفل اور مجلس اس مقام پر ہے۔ یہ کیسی بزم ہے کس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں، یہ کیسی بزم ہے کس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں، وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں۔ یہ کیسی بزم ہے کس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں، وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں۔ جو بیٹھے بزم سننے کو، جو اٹھے تو زیارت کو، جو بیٹھے بزم سننے کو، جو اٹھے تو زیارت کو، نہ ہم بیکار اٹھے ہیں نہ ہم بیکار بیٹھے۔ ارے حیدری! عزیزان محترم، انسان قرآن اور ناطق قرآن کے عنوان سے آج ہماری 7ویں گفتگو ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام سے سورہ 3 کی آیت تلاوت کی، اور میں گزشتہ مجالس میں برابر عرض کرتا رہا کہ انسان خلق خدا نے کیا، ہدایت کا انتظام بھی خدا نے کیا۔ انسان کو خلق کیا تو انسان کے لیے ایک قانون بنایا جس کو دین اسلام کہا، ایک منشور بنایا جس کو قرآن کہا، اور ایک ہدایت کا انتظام کیا جو ہدایت دینے والے ناطق قرآن ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے انسان کے پاس وسائل ہے عقل، انسان کے پاس وسائل ہے علم، مگر قرآن ہی کا فیصلہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے جو نہیں جانتے ہو، کیونکہ پھر قرآن نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، تم نہیں جان سکتے قرآن کی تفسیر، قرآن کی تعویل، سوائے ان کے جو علم میں راسخ ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ محمد و آل محمد ہے۔ صلوات عظمت محمد و آل محمد بارے دیگر بلند تر صلوات۔ وہ شعر کی آپ نے اصلاح کی، اسلام زندہ ہو چکا بس بیت اللہ کے بعد، اس کے میں نے سنی بہت سنانا چاہتا ہوں۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ ہو گیا بس کا بلا دے۔ خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد۔ بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے، بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے، نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد۔ ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، پھر ہوتی کوئی کربلا اس کربلا کے بعد۔ از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا، از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ تو قرآن حکیم کا جو فیصلہ ہے وہ یہ کہ
انسان کو ہم نے خلق کیا، اس کی ہدایت کا انتظام ہم کریں گے، اور ہادیان برحق ہم بھیجیں۔ اسی لیے پہلا خلیفہ جو مقرر کیا، پہلا خلیفہ جو بنایا خدا نے، کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں یا بنا رہا ہوں، میں جاعل ہوں۔ تو کہا میں، یعنی تمہیں اختیار نہیں ہے۔ ملائکہ نے کہا کس کو بنائے گا؟ اس کو بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، ہم تیری تسبیح و تمجید و تقدیس کرتے ہیں۔ کہا نہیں، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم کتاب کا وارث بنائیں گے ان کو جن کو ہم نے بندوں میں مصطفیٰ کیا ہے۔ کتاب کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ایک تو یہ کتاب ہے، ایک یہ کتاب تدوین ہے، مدون ہے۔ 2 جلدوں کے درمیان جو کتاب ہے وہ ہے قرآن۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک کتاب تکوین ہے، یہ کائنات، یہ پوری یونیورس، یہ پوری کائنات جو ہے یہ بھی خدا کی کتاب ہے، یہ کتاب تکوین ہے۔ ایک انسان بھی کتاب ہے خدا کی، اگر نہ ہوتی تو امام علی کبھی نہ کہتے وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي، تو ایسی کتاب ہے انسان جس کا ایک ایک حرف میں کائنات چھپی ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا دواؤک فیک وما تشعر، داؤک منک وما تبصر، کہ اے انسان تیرا علاج بھی تجھی میں ہے مگر تجھے اس کا بصیرت نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور تیری بیماری بھی تجھی سے ہے اگر تو شعور نہیں رکھتا، تو شعور نہیں رکھتا۔ اور پھر کہا کہ وَتَزْعَمُ أَنَّكَ جَرْمٌ صَغِيرٌ، کیا تو سمجھتا ہے، کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جرم ہے، چھوٹا سا جسم ہے؟ انسان، امام علی فرما رہے ہیں وَتَزْعَمُ أَنَّكَ جَرْمٌ صَغِيرٌ، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹا سا جسم ہے 5 فٹ 6 فٹ کا؟ نہیں۔ وَفِيكَ انطوى العالم الأكبر، کہ تیرے اندر عالم اکبر چھپا ہوا ہے، ایک کائنات اکبر چھپی ہوئی ہے۔ یہ جو باہر کائنات ہے اس کو عالم اکبر نہیں کہا امام علی نے، کہا تیرے اندر عالم اکبر چھپا ہوا ہے، یہ عالم اصغر ہے۔ جس طرح رسول کے پاس کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ ہم تو کچھ ساتھی ہیں جہاد پر گئے تھے، کہا بہت اچھا ہوا، مبارک ہو، یہ میرے ساتھی جہاد اصغر کر کے آئے، جہاد اکبر باقی ہے۔ جہاد اکبر، کہا یا رسول اللہ لڑ کر آ رہے ہیں، تلوار چلا کر آ رہے ہیں، کپڑوں پر خون کے چھینٹے ہیں، کہا نہیں وہ جہاد اصغر ہے، مگر اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو گے یہ جہاد اکبر ہے۔ اکبر، اسی لیے جو ہے نفس امارہ سے، انہوں نے کہا کہ نفس امارہ سے جنگ کرنا جہاد اکبر، لیکن امام علی نے کیا کہا وَفِيكَ انطوى العالم الأكبر، تیرے اندر عالم اکبر چھپا ہوا ہے۔ انسان اس کو دیکھو، اس کو پرکھو۔ اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا۔ ایک آیت تبرکاً اگر پڑھ دوں اور پھر اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں، کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت، اس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو اس دنیا میں اندھا ہے، اس دنیا اندھا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ سبیل سے بھٹکا ہوا ہوگا، وہ راہ سے بھٹکا ہوا ہوگا، گمراہ ہوگا۔ یا اللہ، اس دنیا میں اندھا ہے، اب تو میڈیکل سائنس بھی آ گئی،
اب تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اندھا ہو یا جو کچھ جینیٹیکل پرابلم ہوتا ہے, کچھ جینز میں ہوتا ہے, کچھ بیماری کی وجہ سے اندھے ہو جاتے ہیں, کچھ ویسے ہی قدرتی اگر اندھے ہو گئے, ان کو اگر اندھا خدا نے خلق کیا, خدا عادل ہے. اس دنیا میں تو اندھا ہو گیا سبب کی وجہ سے, علت کی وجہ سے, کیونکہ یہ کائنات علت و معلول پر چل رہی ہے. صحیح ہے, یہ کائنات علت و معلول پر چل رہی ہے. جملہ معترضہ کے طور پر عرض کروں کہ ہم سب عمل کرتے ہیں, جس طرح میں نے پچھلی تقریروں میں عرض کیا, یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں, کوئی بھی عمل کرتے ہیں, اس عمل کے نتیجے میں وہ عالم مادی میں جو ہم عمل کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں پیرالل ایک اور دنیا میں وہ عمل تخلیق ہو رہا ہے, عالم روحانی میں تخلیق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ عمل جو ہے آپ کا, اس کا دار و مدار ہے نیت پر, خلوص پر. لیکن اس عالم مادی میں آپ چاہے کتنے ہی خلوص برتیں, اگر بہت ہی خلوص سے زہر کھائیں گے تو وہ اثر اتنا ہی کرے گا اگر خلوص سے نہ کھائیں. صحیح ہے, کیونکہ اس کا ایک اثر ہے, مؤثر ہے وہ. تو عالم مادی میں علت و معلول کا قانون ہے. لیکن یہ جو عبادات ہیں, اب اس کا قانون اور ہے. جو خدا, یہ خدا الرحمان ہے, لطیف ہے, اس نے کہا کہ نماز پڑھ رہے ہو, کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے, اشارے سے پڑھ لو. پڑھ لی. نیت اگر وہی صحیح ہے تو نماز جو کھڑے ہو کر پڑھی تھی, اشارے سے جو پڑھی ہے, اس کا بھی وہی ثواب ملے گا, کیونکہ خدا لطیف ہے, خدا الرحمان ہے, اتنا ہی ثواب دے گا. جی, تو یہ ہے قانون. اگر صلوات پڑھیں محمد والے. اب میں پوچھوں کہ جو یہاں پر اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا؟ ہو سکتا ہے ایسا. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. اسی کے ذیل میں ایک واقعہ سنا دوں اور پھر اس کی تشریح کرتا ہوں. ہمارے بہت ہی جید اور بہت ہی بڑے عالم دین آیت اللہ سید محسن الحکیم رضوان اللہ علیہ, نام سنا ہے آپ نے؟ وہ سعودی عرب گئے اور حج کا موقع تھا, اور ان سے جب سعودی مفتی نے کہا کہ آپ شیعہ جو ہیں قرآن اور قرآن کی تعویل اور بہت ہی سے مسائل پر گفتگو کی اور تنقید کی اور طنز کیا, اور اس میں یہ بات بھی کر دی کہ آپ جو ہیں تعویل بہت کرتے ہیں, آپ کے شیعہ جو ہیں, آپ تفسیر, آپ کی بہت ہی ایک عجیب طریقہ ہے آپ کا. تو کہا شیخ محسن آیت اللہ سے محسن الحکیم نے یہی آیت پڑھی, کہا بنی اسرائیل کی آیت پڑھ رہا ہوں, اب اس کی مجھے تم تفسیر کر کے بتاؤ, تم مجھے اس کا ترجمہ بتاؤ کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل السبیل. جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. تو کہا کہ اس دنیا میں اندھا, وہ اتفاق سے مفتی ایک آنکھ سے نابینا تھا, ایک آنکھ سے نابینا تھا, اب میں احتراماً نام نہیں لے رہا, نابینا تھے, اور کہا کہ یہ اب مجھے بتائیے آپ جو ہے اس دنیا میں تو نابینا ہے, کہ آخرت میں بھی نابینا اٹھیں گے؟ اب گھبرائے. کہا تعویل کے بغیر گزارا نہیں ہے, کیونکہ قرآن نے کہا وما یعلم تعویلہ الا الراسخون فی العلم, اس کی تعویل سوائے راسخون فی العلم کے کوئی نہیں جانتا, اور انہی سے پوچھنا پڑے گا, کیونکہ وہی ناطق قرآن ہے, وہی تفسیر کرنے والے ہیں قرآن کی, انہی سے پوچھو گے. تو امام سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے, من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل السبیل, تو کہا جو اس دنیا میں یہ مادی آنکھ سے اندھا نہیں, مادی آنکھ سے اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا ہوگا, تو اللہ عادل نہیں رہے گا. یہ مادی آنکھ کی بات نہیں ہو رہی, جس کا دل اندھا ہوگا, جو معرفت میں اندھا ہوگا, وہ وہاں اندھا اٹھے گا, وہاں اندھا محشور ہوگا. محمد و آل محمد صلوات.
اس لیے قیامت تک جو ہم یہ مجالس ہیں، ہمارے پاس جو مدرسہ حسینی کھلا، اس کا فیض ایسا جاری ہے کہ یہاں کلام خدا بھی ہے، حدیث رسول بھی ہے، حدیث معصوم بھی ہے، سیرت رسول بھی ہے، سیرت جانشین رسول بھی ہے، مسائل بھی ہیں، فقہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، احکام بھی ہے، عقائد بھی ہیں، اصول بھی ہے، فروع بھی ہے۔ یہ ہے مدرسہ حسینی۔ ایسا مدرسہ حسینی ہے کہ حق اور باطل کی تمیز کر دی۔ اس فرش پہ آنے والا آپ کو کبھی، میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا میں، اس فرش، جو بھی فرش حسین بچھاتا ہے وہ کبھی باہر بورڈ نہیں لگائے گا کہ یہاں صرف شیعوں کا داخلہ ہے، نہیں لگائے گا۔ یہاں سب آئیں، جو حسینی ہے اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ عبد الحمید عدم سنی مسلک کے شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت بڑا نام ہے عبد الحمید عدم کا اردو ادب میں۔ اب دیکھیے، شاعر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے شعر کی کہ جو بات 100,000 صفحوں کی ہو، اگر وہ ایک شعر میں بند ہو جائے تو سمندر کوزے میں بند ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ایک شعر اگر میں آپ کو سناؤں، تاریخ سیرت ابن حشام سے لے کر، وہ پہلی صدی کی سیرت ہے، وہاں سے لے کر مودودی تک، مولانا مودودی تک 1300 برس کی پوری تاریخ 2 مصروں میں سمیٹی ہے عبد الحمید عدم نے۔ فرماتا ہے، جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، جب پہچاننا مشکل ہو گیا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نیک کیا ہے، بد کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ عبد الحمید عدم۔ تو خداوند عالم قرآن میں کیا چاہتا ہے؟ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا اپنے بندوں میں سے۔ اس کے بعد اور آیت بھی ہے کہ ہم نے وارث بنایا اس زمین کا اپنے بندوں کو، جس کو ہم چاہتے ہیں ان کو وارث بنا دیتے ہیں۔ یورثھا من یشاء۔ یہ وارث کیا ہوتا ہے؟ کیا خداوند عالم، دیکھیں آپ ایک انسان کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، وہ مر گیا، اب اس کے بعد والے، جو اس کا بیٹا ہے یا اس کے گھر والے ہیں، کوئی بھی ہے، وہ اس کے وارث بنیں گے۔ وارث بنیں گے یعنی اس کے مالک بن جائیں گے۔ یہ ملکیت اعتباری ہے، یہ ملکیت اعتباری ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو صلوات پڑھیں۔ یہ ملکیت کیا ہے؟ اعتباری، یعنی انسان جب تک ہے تب تک مالک نہیں، اصل مالک اللہ ہے۔ اصل مالک کون ہے؟ اللہ، کیونکہ اللہ کی زمین، اللہ کا ملک، اللہ ہی مالک ہے، لیکن اس نے آپ کو اعتبار کے طور پر مالک بنا دیا۔ جب تک آپ زندہ آپ مالک، آپ مر گئے اس کے بعد وارث مالک، ایسے ہی ہے قانون۔ لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنی زمین کا وارث بنا رہا ہوں۔ وارث یعنی ملکیت دے رہا ہوں، ملکیت دے رہا ہوں، اپنی زمین کا وارث بنا رہا ہوں، جن اپنے مصطفیٰ بندوں کو اور جس کو میں چاہتا ہوں۔ کیا خدا حی نہیں ہے؟ حی ہے۔ خدا زندہ نہیں ہے؟ زندہ ہے۔ کیا خدا قیوم نہیں ہے؟ قیوم ہے۔ خدا کی ذات لم یزل نہیں ہے؟ بالکل ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ وہ وارث بنا کر بتا رہا ہے کہ یہ ملکیت ان کے ہاتھ میں ہے، ملکیت ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کوئی اس
جہان کا مالک ہے تو وہ ابو طاہر بن جاتا ہے، وہ اس زمین کا مالک ہے تو ابو تراب بن جاتا ہے۔ کوئی ابو تراب بن جاتا ہے۔ آپ مہر سیدہ اور حاکم گل ہیں علی۔ حاکم گل یعنی کہ ابو تراب ہیں علی۔ اس سے پہلے ایک شعر سناؤ، پھر یہ شعر سنیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا ابو تراب کیا ہے۔ بوسہ گاہ قدسیاں ٹھہرا ہے دربار حسین، بوسہ گاہ انبیاء ٹھہرا ہے دربار حسین، عظمت اسلام کا ہے نام سرکار حسین۔ اور آب مہر سیدہ، یہ جو پانی ہے، آب مہر سیدہ اور حاکم گل ہے علی۔ مٹی کے باب ابو تراب ہے، پانی جو ہے وہ سیدہ کا مہر ہے، آب مہر سیدہ اور حاکم گل ہے علی، اس سبب سے ابن آدم ہے نمک خوار حسین۔ سل جاتی ہے یہ نکتہ میری عقل سلیم، سل جاتی ہے یہ نکتہ میری عقل سلیم، علی کی محبت اگر تم میں ہے تو یہی تعلیم، محمد و آل محمد بس ہم اپنے بندوں کو وارث بنائیں گے، ہم اپنے بندوں کو زمین کا وارث بنائیں گے، بندوں کو۔ اب بندوں میں بندے کو سب سے بڑا بندہ جس کا دعویٰ خود قرآن نے کر دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گیا، وہ بندہ۔ سب بندوں میں وہ بندہ نواز ہے، سب بندوں میں وہ بندہ اولا ہے، سب سے اعلیٰ بندہ، اس کو ہم وارث بنائیں گے۔ اور پھر ایک اور بندہ بھی مجھے ملا تاریخ میں جو خود کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس شان سے، کفا بعزا ان اکون لک عبدا۔ علی علیہ السلام ہی کہہ سکتے ہیں کہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے میرے رب کہ میں تیرا بندہ۔ کفا بعزا ان اکون لک عبدا، بات یہاں تک ختم نہیں کی، کفا بفخرا ان تکون لی ربا، اور میری فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے۔ اس کے بعد کہا احب، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے ویسا بنا دے، فاجعلنی کما تحب، تو مجھے جیسا چاہتا ہے تو مجھے ویسا بنا دے، میں پسند کرتا ہوں، تو ہے ویسا جیسا میں چاہتا ہوں۔ یہ ہے عبد، عبدیت کی منزل پر اگر کوئی آتا تو یا تو رسول ہے یا علی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے ایسی عبدیت تھی کہ وہاں معراج پر گئے، 120 معراجیں ہوئی رسول کو، 120 معراجیں، لیکن کس شان سے بلایا، تذکرہ کیا، براق پہ لے گئے اور وہاں پر لے جا کر سدرہ پر جبریل رکے، وہاں آگے گئے اور اس کے بعد کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ہم نے اپنے عبد پر وحی کی اور جو وحی کی، اور وہاں پر کیا فاصلہ، قاب قوسین او ادنا کی منزل پر تھے، او ادنا کی منزل پر، 2 کمانوں کا فاصلہ تھا۔ بس اس کی تشریح کوئی کر نہیں سکتا مگر یہ کہ 2 جملوں میں اگر میں سمیٹوں بات کو کہ عبدیت کی اس منزل پر ہے رسول کہ تمام فضیلت ہے، سب شان ہے، سب حیثیت کے ساتھ گئے رسول، کہ کسی میں وہ طاقت نہیں ہے کہ رسول کی عظمت کو، فضیلت کو بیان کر سکے، مگر او ادنا، کعبہ قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ کمانوں کا جو فاصلہ تھا
وہ معبود ہے، یہ عابد ہے، یعنی کہ وہ معبود اور یہ عابد، وہ خالق یہ مخلوق، باقی کوئی فاصلہ. صلوات پڑھے محمد.